بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے میرے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھ سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس کی تمام مخلوقات نے اس کی ربوبیت کی گواہی دی ہے اور اس کی تمام کائنات نے اس کی الوہیت کا اقرار کیا ہے۔ احسان و کرم والے اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، جس نے جو نعمتیں چاہی مخلوق پر نچھاور کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایسا کلمہ جس سے زمین و آسمان قائم ہیں اور جس کے لیے ساری مخلوقات پیدا کی گئی ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اپنی شریعت سے باقی شریعتوں پر مہر لگا دی ہے اور اپنی سیرت سے اخلاق و عادات کو مہذب کیا ہے۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، جو بہادروں کے بہادر اور معرکوں میں شہسوار تھے، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ جہانوں کے معبود کا تقوی لازم پکڑو کہ وہ دنیا میں عزت، پناہ اور مرجع ہے، اس میں دونوں جہاں کی بے نیازی ہے، چنانچہ اسے مضبوط سے تھام لو اور اس سے چمٹے رہو، اپنی خواہش اور طلب کی چیز حاصل کرو گے۔ مسلمانوں، جو شخص نظر دوڑائے گا اور غور و فکر سے کام لے گا اور اپنی عقل سے زمانے کے حالات کا جائزہ لے گا، اسے حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا اور عقل و فکر کو بے چینی ہوگی کہ آج دنیا کشمکش کا شکار ہے اور اس کی رسی پریشان، اس میں روحانیت خشک ہو چکی ہے اور ایسی مادیت اس کے معاملے پر غالب آ گئی ہے جو دین کی بنیادوں کو درہم برہم کر دیتی ہے اور تعمیر نہیں کرتی، جو ہر دن اسلامی عناصر کو فکری مسخ، دلی فساد اور چھپے بگاڑ کی کمر توڑ مصیبت سے ایسے پرچم و شعارات کے ماتحت دوچار کر رہی ہے جو حقیقت میں کفر کے پرچم ہیں۔ اس کے سرپرستوں نے زمین و آسمان کے خالق کے وجود کے بارے میں اور اس بارے میں کہ وہ تنہا عبادت کا مستحق ہے، کوئی دوسرا نہیں، شک کے کتنے دروازے کھول دیے۔ کیا وہ خیال میں تھا کہ وبال عام ہوگا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بعض ملکوں میں کچھ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو توحید و وحدانیت سے بیزاری برتے ہوئے ہیں، بلکہ وہ نفاق اور الحاد میں غرق ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں جب کہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اور تنازعات ہیں، سیاسی شعارات اور فرقہ وارانہ نعروں کے تحت دین کی تجارت کی لہریں تیز ہو گئی ہیں، غلو اور کھلی آزادی کے درمیان اور اعتدال سے بیزاری اور انتہا پسندی یا بے راہ روی اپنانے کے درمیان اسلام اور اس کے فرزندوں کی عقلوں کا اغوا ہو رہا ہے۔ جان کا انسانی سانحوں کے شکل میں عورتوں، بچوں اور کمزور شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں سے دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں۔ ظالم صہیونیوں کی طرف سے مسلمانوں کے مقدس مقامات پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے اور عالمی امن و سلام کے قیام اور بڑھتے ہوئے انسانی سانحوں کے حوالے سے معاملہ کشیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور شر و ظلم کے شکنجوں کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ نیز علم اور اصحاب عقل و خرد کے لیے عقل سے اللہ کے وجود کے بڑھتے ہوئے دلائل و ثبوتوں کے زمانے میں ہمیں یہ شور مچاتی چیخیں ان بہت سی آہوں اور سسکیوں سے غافل کر رہی ہیں جو امت مسلمہ کے جسم کو کھائے جا رہی ہیں اور اس کی وحدت پر یلغار کر رہی ہیں۔ یہاں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل کی طرف بھاگنے کی ضرورت بلکہ شدید ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔
اللہ کا فرمان ہے، سو تم اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں تمہیں اس سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بندوں کو اپنے خالق اور باری سے پلک جھپکنے بھر یا اس سے کم لمحے کے لیے بھی بے نیازی نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا کہ اس کی عبادت کرے، تو کیا ممکن ہے کہ وہ اسے پہچانے بغیر اس کی عبادت کر سکے؟ بلکہ ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ کو پہچانے تاکہ اس دنیا میں اپنے وجود کی یہ عظیم حکمت اور بڑے مقصد کو پورا کر سکے۔ بندے پر جبکہ مولا تعالیٰ کی نعمتیں لگاتار ہو رہی ہیں اور اس کا فضل اس سے مسلسل پہنچ رہا ہے، تو اس کے لیے عار کی بات ہے کہ وہ اپنے رب سے جاہر رہے اور اس کی معرفت اور اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کے علم سے گریزاں ہو، کیونکہ اس علم کے بقدر اس کا ایمان بڑھے گا اور اس کا یقین مضبوط ہوگا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں علم ہر معلوم چیز کے علم کی اصل ہے۔ امام ابو القاسم اصبہانی رحمہ اللہ نے کہا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے اسماء و صفات کو پہچانے تاکہ اللہ کی تعظیم کما حق ہو کر سکیں۔ تم ایک کے لیے ایک ہو جاؤ، یعنی حق و ایمان کے راستے میں۔ مسلمانوں، اللہ کی عظمت اس کی مخلوقات میں جلوہ گر ہے اور اس کی انوکھی کاریگریوں میں محسوس انداز میں حاضر ہے۔ آسمانوں اور ان کی مملکتوں نے، ستارے اور ان کے فلکوں نے، زمین اور اس کے باشندوں نے، سمندر اور ان کی مچھلیوں نے، اور پہاڑوں، درختوں، چوپائیوں، ٹیلوں اور ریتوں نے، اور ہر تر و خشک چیز نے، اور ہر زندہ اور مردہ نے اس کی تسبیح بیان کی۔ اللہ کا فرمان ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہے، اس کی شان بلند ہے اور اس کے اسماء مقدس ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ وہ ذات پاک ہے جس کی ہمیشہ تسبیح بیان کی جاتی ہے اور اس کے سوا کسی کے لیے پاکی نہیں ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے علم کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی اور اس کے پاس تمام سر علانیہ ہے۔ مومنوں، آپ اللہ کی مخلوقات میں غور کریں اور ان کے بارے میں سوچیں جہاں اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ آپ آسمان اور اس کی ہیبت کو، ستاروں اور ان کی کشش کو، سورج اور اس کی خوبصورتی کو، اور سیاروں اور ان کی رعنائی کو، چاند اور اس کی روشنی کو، اور اس فضا اور اس کی کشادگی کو دیکھیں۔ بادل برستے ہوئے بھیجے جا رہے ہیں، سمندر موجیں اٹھائے ہوئے ہیں، بارشوں کے بعد پاک بارشیں ہو رہی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور فضا میں بلند و بالا پہاڑوں میں غور کریں جو نسلوں سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ بلند و بالا رب پاک ہے۔ سیارے اور ستارے گردش والے فلک میں تیر رہے ہیں۔ سیاروں کے لیے چکر لگانے کا راستہ کھینچ دیا گیا ہے، اس میں وہ ایک نظام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ انوکھی کاریگری والا جس نے ہر چیز کو اس کی حقیقت عطا کی ہے اور اس سے کمال بہہ پڑا ہے۔ دنیا اپنے دونوں افق کو اکٹھا کیے ہوئے پھیلی ہوئی ہے تاکہ خیال اس کے بارے میں قصہ گوئی کرے۔ جو شخص رحمان کی نعمتوں سے غافل ہو کر گزر جائے تو وہ ایک دن انہیں ضرور کھو دے گا اور انہیں روئے گا، اور جو شخص ہمیشہ شکر کرتے ہی ان سے گزرے گا، اللہ شکر کرنے والے کے شکر کی قدر کرے گا اور ان نعمتوں کو باقی رکھے گا۔ مومن بھائیوں، سب سے شریف معلوم ذات کے علم کے سامنے سارے علوم و معارف مان پڑ جاتے ہیں، اور وہ علم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں علم۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ نے کہا، اے محمد، تم جان لو کہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کے لیے الوہیت مناسب یا زیبا ہو،
اور تمہاری اور مخلوق کے لیے اس کی عبادت جائز ہو سوائے اللہ کی جو مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مالک ہے، اور اس کے سوا جو بھی ہے اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہے جس کی شان عظیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بندوں کی سب سے افضل معرفت اپنے رب خالق اور پیدا کرنے والے سبحانہ و تعالی اور ان صفات کمال و نعوت جلال و جمال کی معرفت ہے جن کا وہ مستحق ہے، کیونکہ علم کا شرف معلوم کے شرف کی وجہ سے ہے، اسی لیے اللہ کے بارے میں علم علی الاطلاق شریف ترین علم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ تو پاک ہے اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کما حق ہو عبادت نہ کر سکے اور نہ تیری کما حق ہو قدر کر سکے۔ تم کائنات کی سطروں میں غور کرو، وہ بلند و بالا بادشاہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام ہے، ان میں لکھ دیا ہے، اگر تم ان کی تحریر میں غور کرو۔ سنو اے اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اور ہمارے سلف صالح ان کونی آیات کے سامنے لمبا رکے رہے اور ان میں کما حق ہو غور و فکر کیا اور اللہ کو عبادت میں ایک جانا، چنانچہ انہیں وہ تقوی، خشوع، یکسوئی اور اللہ کی طرف تیزگامی حاصل ہوئی جو ان کے علاوہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے توحید کو ثابت کیا جو بندوں پر اللہ کا حق ہے اور شرک و انکار کا ابطال کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ نرم دل اور بہت رونے والے آدمی ہیں۔ وہ گہرے ایمان اور ٹھوس تصدیق سے امت پر سبقت لے گئے، زیادہ نماز اور روزے سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے جو ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے چہرے پر زیادہ رونے کی وجہ سے 2 سیاہ لکیر پڑ گئی تھی۔ اور یہ محارب بن دثار بڑے سمجھدار تابعی ہیں۔ جب رات کا اندھیرا ہوتا اور آنکھیں سو جاتی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے، اے اللہ، میں چھوٹا ہوں جس نے تو نے تربیت کی سو تیرے لیے حمد ہے، میں کمزور ہوں جسے تو نے طاقتور بنایا سو تیرے لیے حمد ہے، میں فقیر ہوں جسے تو نے دولت مند بنایا سو تیرے لیے حمد ہے، میں سوالی ہوں جسے تو نے عطا کیا ہے سو تیرے لیے حمد ہے، میں بیمار ہوں جسے تو نے شفا دی اور سو تیرے لیے حمد ہے، اور میں پکارنے والا ہوں جس کی پکار تو نے سنا ہے سو تیرے لیے حمد ہے۔ اے ہمارے رب، تیری حمد پر تیرے لیے بہت زیادہ حمد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میرے رب کے لیے میری عقل حیران ہے اور میرا دل پگھلا جا رہا ہے، وہی میری زندگی میں میری محبت اور دلاسا ہے۔ تو تعریف و عظمت والا ہے، لائق خوبصورت تعریف سے نواز۔ میرا تیری تعریف کرنا تیری طرف سے احسان ہے اور فراواں نعمتوں تک رسائی۔ یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ خبردار اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرے، عبادت میں اس کو ایک جانے، عبادت کو اس کے لیے خالص کریں، اس کی طرف بھاگیں اور اس سے مدد، عزت اور غلبہ مانگیں تاکہ آپ اپنی دنیا و آخرت میں سعادت مند اور کامیاب ہو سکیں۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان کی آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ سے صفات کمال سے متصف ہے اور اپنی ربوبیت کے دلائل اور نعتوں کے ذریعے اپنے بندوں کے یہاں اپنا تعارف کرانے والا ہے۔
اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ کے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد بن عبداللہ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور ان کے منہج و نقش قدم پر چلیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اپنے رب تبارک و تعالی سے ڈریں اور جان لیں کہ سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ سب جماعت کو لازم پکڑیں، بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، اور جو الگ ہوا وہ جہنم رسید ہوا، اور اللہ کی وافر نعمتوں اور روز افزوں نوازشات پر اس کا شکر بجا لائیں۔ مومن بھائیوں، بلند آہنگ حقائق اور واضح مسلمات میں سے یہ ہے کہ سب سے عظیم انسان جس نے اللہ کی عبادت اور اس کی تعظیم کی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی سب سے مثالی اور پاکیزہ زندگی تھی۔ وہ زندگی سچائی، شرافت، شفافیت، نفس کی عظمت، روح کی بلندی اور فضائل کے اصول کو سمیٹے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، خلقت، اخلاق اور اوصاف میں مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ کی قسم، ان جیسا سرزمین پر کوئی نہیں چلا اور نہ ہی تا قیامت ان جیسا پایا جائے گا۔ بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مشرق و مغرب میں مخلوق کے سردار کی پیروکار امت مسلمہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء علیہ السلام کے طریقے کی اقتداء اور اس سے ہدایت لینے کے منہج کو مضبوط کرنے سے ہمیں کوئی مفر نہیں ہے، تاکہ ہم اس سے ایک شاہراہ اور منہج بنائیں، اپنی بیماریوں کا تریاق و علاج حاصل کریں اور اپنی زندگی کی راہوں کے لیے ایک چمکتی مشعل تیار کریں، تاکہ ہم عزت کے اعلیٰ ترین مرتبوں تک پہنچ اور چڑھ سکیں اور اپنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ اسلام کی اجنبیت ہے، معاصر فتنوں کا غلبہ ہے، خرافات کے خیموں اور بدعتوں کی گلیاریوں میں پڑے رہنے اور شب و روز اور مناسبتوں میں دین کو سمیٹ دینے کی ہوس ہے جس پر امت کے ثقہ سلف نہیں تھی، اور جبکہ جھنڈوں، مسالک، نعروں اور طور طریقوں میں تعدد ہے اور خطرناک الیکٹرانک جنگ کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو مردود ہے، بخاری و مسلم۔ اس لیے ضرور اتباع کو لازم پکڑیں اور بیزاری اور بدعت سازی سے بچیں۔ اے وہ آدمی جو اپنی نجات کا طلبگار ہے، خیر خواہ مددگار کی بات سنو، اپنے تمام معاملات میں وحی کو مضبوط سے تھام لو، خوشنما بکواس کو نہیں، اور اللہ کی کتاب اور ان سنتوں کی پیروی کرو جو قرآن کے ساتھ بھیجے گئے رسول سے آئی ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بات ہوئی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ جان لیں کہ اتباع کی سب سے روشن اور پائیدار صورتوں میں سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے، سو آپ لوگ نبی پر مسلسل درود و سلام بھیجیں، جیسا کہ مولا ملک علام نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کا ہمیشہ تلاوت کیا جانے والا معزز فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ آپ سب سے بہتر مخلوق پر درود بھیجیں، اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ درود زیادہ سے زیادہ بھیجیں، ان جنتوں میں بقا حاصل کریں گے جن کے باغات سبز و شاداب ہیں۔ اے اللہ، تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے
درود نازل فرمایا ابراہیم پر، آل ابراہیم پر، بے شک تو صاحب عظمت و تعریف ہے۔ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو صاحب عظمت و تعریف ہے۔ اے اللہ، تو چار ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کا فیصلہ کیا اور اس سے انصاف کرتے تھے، تمام صحابہ و تابعین سے، اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ہم سے بھی اپنی رحمت سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على خير الورى تفلحوا في هذه الدنيا وفي الآخرة واستكثروا منها تنالوا البقاء في جنان رياضها ناظرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم وفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا وآذى المسلمين إلهنا قد عظم الكرب وعم الخطب وتفاقم الأمر على إخواننا في فلسطين وعلى إخواننا في بلاد الشام وفي الغوطة الشرقية وفي دوما اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك انصرهم نصرا مؤزرا على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم إنك تعلم ما حل بإخواننا في دوما وفي الغوطة الشرقية اللهم إنهم ضعاف فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم عليك بالظالمين الطغاة المعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق وواعد الصدق يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم يا قوي يا عزيز وحنن عليهم قلوب من ينصر الحق يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم كن لإخواننا في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان وكل إخواننا في الروهينجا يا ذا الجلال والإكرام
اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم رد عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا. اللهم سدد رميهم ورأيهم. اللهم اقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين إلى أهلهم وذويهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا بمنك وكرمك شهر رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.